ہم نے انسان کو وجود عطا فرمایا ہے، وہ کچھ بھی نہیں تھا، پانی میں قطرے تھے، اور اس سے پہلے انسان جو ہے وہ مٹی کے ذروں میں اور ہوا کے جھونکوں میں، پانی کے قطروں میں، سورج کی کرنوں میں بکھرا ہوا تھا. یعنی جن پانی کے قطروں سے انسان کو اللہ رب العزت نے وجود عطا فرمایا، اس سے پہلے تو وہ والدین نے وہ غذا کھائی جو کہ ان ساری چیزوں سے بکھر کے جو ہے ان کے جسم میں آئی، اور پھر جو ہے اللہ رب العزت نے ایک تخلیق کی ترتیب بنائی، اور اندھیروں میں اللہ رب العزت نے ایسا نظام بنایا ہے کہ کوئی دو انسان ایک جیسے نہیں پیدا کیے. اور ماں کے پیٹ سے کوئی اگر بغیر آنکھوں کے آ جائے تو ساری دنیا کے معالج مل کر اس کو آنکھیں نہیں دے سکتے. وہ اندھیرے میں آتا ہے اور اندھیرے میں چلا جاتا ہے. اللہ کی حکمت ہے. تو جتنے بھی یہاں موجود ہیں اللہ ماشاءاللہ سارے دیکھتے ہیں. تو یہ قوت بصارت کی طرف اللہ رب العزت نے متوجہ فرمایا ہے کہ تمہیں دیکھنے والا ہم نے بنایا ہے. میرے بھائیو دوستو بزرگوں، اللہ رب العزت نے جو آنکھیں عطا فرمائی ہیں وہ اس لیے ہیں کہ ہم اس نگاہ سے، اس قوت بصارت سے اپنے رب کو پہچانے ہیں جس نے ہمیں آنکھیں عطا فرمائی. دنیا میں لاکھوں لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے قوت بصارت عطا نہیں فرمائی. اللہ کی حکمت ہے، اللہ بہتر جانتے ہیں. اور کسی کو اگر یہ کہا جائے کہ آپ 1 ارب روپے میں اپنی آنکھیں دے دو تو وہ 1 ارب روپے کیا 100 ارب روپوں میں بھی جو ہے وہ اپنی قوت بصارت نہیں دے گا. اکثر ہم اپنے باہر دیکھتے ہیں کہ ہمیں باہر کیا ملا ہے، کتنا مال ملا ہے، کتنی جو ہے جائیداد ملی ہے، سواری کیسی ملی ہے. اپنے اندر نہیں دیکھتے کہ اندر کیا ملا ہے. اسی لیے فرمایا کہ انسان جتنا اپنے رب کا شکر گزار ہوگا اتنا ہی عبادت گزار ہوگا، اور جتنا ناشکرا ہوگا، اللہ کی نعمتوں کا شکر نہیں کرے گا، اتنا ہی اللہ سے دور ہوگا. تو اربوں خربوں روپے کی نعمتیں ہر انسان کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہیں، اور جو اللہ دے سکتے ہیں وہ واپس بھی لے سکتے ہیں. اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ ذرا مجھ سے ڈر کے چلا جائے. اس لیے کہ ہم جس زمین آسمان کے اندر رہ رہے ہیں اس میں ہر ذرے پر، ہر پتے پر، ہر قطرے پر، ہر زیرو پر، ہر بیرو پر اللہ کا حکم چلتا ہے. اور میرے بھائی دوستوں بالکل اللہ رب العزت جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں. کرنے میں کسی کی مدد کے، مشورے کے، کسی کی معاونت کے، کسی نمونے شکل کے محتاج نہیں ہے. اور اللہ رب العزت جب جو کرنا چاہتے ہیں اس انداز میں کرتے ہیں کہ نہ پہلے کسی نے سوچا ہوتا ہے، نہ کسی کے ذہن پر اس کا گمان گزرا ہوتا ہے کیسے ہوگا. یعنی والدین کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ ان کا جو بچہ دنیا میں آنے والا ہے چند مہینوں میں، چند ہفتوں میں، اس کی شکل کیسی ہوگی. اس کا کوئی نمونہ دنیا میں موجود نہیں ہے کہ ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا. تو دنیا میں آنے کے بعد والدین کو بھی پتہ لگتا ہے کہ بچہ ہمارا ایسا ہو، اس رنگ کا ہے، اس شکل کا ہے، اس جو ہے وہ خد و خال کا ہے. تو اللہ ہے. تو ہماری آپ کا دنیا میں آنا اس لیے ہے کہ ہم اپنے رب کو پہچانیں. ہمارا کہ جس نے اپنے رب کو پہچان لیا اس کو سب کچھ مل گیا. جس کو اللہ مل گیا اس کو سب کچھ مل گیا. اور جو اللہ رب العزت کی ذات عالی کو نہ پہچانا، اپنے رب کو ہی نہ پہچانا، تو اس کو اگر دنیا میں سب کچھ بھی ملا تو کچھ بھی نہ ملا. اس لیے بھائی دوستوں بزرگوں، دنیا میں اللہ رب العزت کا جو ہمیں آپ کو بھیجنا ہے اس میں اللہ رب العزت نے خود ہی ارشاد فرمایا کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو محض اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. اور دوسری جگہ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ جانچیں تم میں اچھے عمل کرنے والا کون ہے. ہماری آپ کی یا کسی بھی انسان کی
جو اللہ کے یہاں قیمت لگنی ہے وہ اس کے باہر کے اعتبار سے نہیں لگنی کہ اس کا باہر کا نقشہ کیا ہے، اس کے پاس مال کتنا ہے، اس کے پاس عہدہ کون سا ہے، اس کے پاس ڈگری کون سی ہے، اس کی جائیداد کون سی ہے، کتنی ہے۔ اس لیے کہ ساری دنیا کی قیمت اللہ رب العزت کی نگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی، اور فرمایا کہ اگر مچھر کے پر کے برابر بھی اس دنیا کی قیمت ہوتی تو اللہ رب العزت کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتے۔ تو اس دنیا کی چیزوں سے تو ہماری قیمت لگ رہی نہیں ہے۔ آج ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، پھر کروڑوں آ جائے تو پھر بھی اللہ کے ہماری قیمت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ رب العزت تمہاری شکلوں کو، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے، بلکہ تمہارے دل کو دیکھتے ہیں اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ کائنات کا جتنا بھی نقشہ ہے اللہ رب العزت نے انسانوں کی خدمت کے لیے بنایا ہے۔ سورج ہماری آپ کی خدمت کے لیے ہے، روزانہ نکلتا ہے، ساری دنیا کو منور کرتا ہے، روشن کر دیتا ہے۔ رات کی تاریکی اللہ کی طرف سے آتی ہے، وہ بھی انسان کی خدمت کے لیے ہے کہ انسان آرام سے جو ہے اپنی رات پسند کر لیتا ہے، نیند پوری کر لیتا ہے۔ پھر یہ بارشوں کا نظام ہے کہ بارشیں برستی ہیں، اور جو ہے سارا دنیا کا نظام پانی سے ہی چل رہا ہے۔ پینے کے لیے بھی پانی چاہیے، اور جو ہے فصلوں کے لیے بھی پانی چاہیے، اور ہر لحاظ سے انسان پانی کا محتاج ہے۔ تو پانی کا نظام بھی اللہ نے ہماری خدمت کے لیے بنایا ہے۔ پھر جتنے بھی جانور ہیں، کوئی بار برداری کے لیے ہیں، کوئی دودھ کے لیے ہیں، کوئی گوشت کے لیے ہیں، سارے انسان کی خدمت کے لیے ہیں۔ پھر زمین کو اللہ رب العزت نے بچھا دیا کہ انسان اس پہ سفر کر لیتا ہے، آسمان کو چھت بنا دیا، رات کو جو ہے ستاروں کو جو ہے آسمان پر جگمگا دیا، تاکہ مسافر جو ہے راستہ پہلے ستاروں سے دیکھ کے چلتے تھے۔ تو یہ سارا نظام اللہ رب العزت نے ہمارے آپ کے لیے بنایا ہے، لیکن ہمیں آپ کو اپنے لیے بنایا ہے کہ ہم اللہ کو دیکھ کر اللہ کو پہچان کر زندگی گزارے۔ تو اللہ رب العزت کو کون پہچانے گا بھائی؟ جو سب کچھ اللہ سے ہونے کو سمجھے گا کہ اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اپنا خلیل بنایا، اور جلیل القدر انبیاء علیہ السلام میں سے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو حکم دیا، شام کی سرزمین میں رہتے تھے۔ اللہ کوئی بھی حکم دے دیں، اللہ بڑے، اللہ کا حکم بڑا ہے۔ جیسے جیسے انسان کا ایمان بڑھتا ہے، اللہ کی پہچان میں ترقی کرتا ہے، تو ویسے ویسے اللہ کے حکموں کی قیمت بھی اس کے دل پر کھلتی ہے۔ اللہ کے نبی بھی ہیں، اللہ کے خلیل بھی ہیں، اللہ کی طرف سے حکم آ کے بیوی بچوں کو کہیں چھوڑنا ہے۔ اچھا نقشے تھے نہیں، سڑکیں تھی نہیں۔ بائبل میں ایک بزرگ فرما رہے تھے کہ ایک فرشتے کو اللہ رب العزت نے بھیج دیا کہ ان کی رہنمائی کریں کہ کہاں چھوڑنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اونٹ پر، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسماعیل جو شیر خوار بچے تھے ان کے ساتھ جو ہے وہ روانہ ہوئے۔ اب کچھ پتہ نہیں کہاں جانا ہے، فرشتہ آگے ہے، وہ رستہ دکھا رہا ہے، کبھی اس طرف چلیں، ادھر چلیں۔ تو جہاں کوئی بستی آتی، آبادی آتی، کوئی نخلستان آتا، کوئی دریا، کوئی چشموں والی سرزمین آتی، تو ابراہیم علیہ السلام اس سے پوچھتے تھے کہ کیا یہاں چھوڑنا ہے؟ ظاہر ہے وہاں چھوڑیں جہاں ان کے لیے کوئی پانی ہو، کوئی لوگ ہو۔ تو فرشتہ کہتا تھا نہیں، ابھی آگے چلیں، آگے چلیں۔ تو چلتے چلتے جو ہے وہ مکے کے سنگلاخ پہاڑوں کے درمیان آ کر وادی غیر ذی زرع، جہاں کوئی چیز اگتی بھی نہیں تھی،
درخت نہیں ہے، گھاس نہیں ہے، بس پہاڑ ہیں، کالے پہاڑ ہیں، پتھر ہیں. اب مطلب مکہ تو نہیں ہے نا، وہ تو اس زمانے کا مکہ تھا. تو فرشتے نے کہا جی یہاں چھوڑ دیں. اب اللہ کو پہچانتے تھے، اللہ ہی نے بیوی دی ہے، اللہ ہی نے بچہ دیا ہے، اللہ کا حکم ہے. ہمیں تو جو اللہ دے دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی میرا ہے، یہ مال میرا ہے، یہ چیزیں میری ہیں، ان کی ضروریات میں نے پوری کرنی ہے. اللہ کا حکم اور ہے، لیکن ہم نے اپنے ذمے وہ بھی لے لیا جو اللہ نے اپنے ذمے لیا ہوا. پرورش کا، رزق کا وعدہ اللہ نے لیا ہے، لیکن اللہ کے حکم پہ انسان کو اللہ رب العزت جو دیتے ہیں وہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا. دکان اللہ نے دی ہے، اللہ کہتے ہیں دکان چھوڑ دو تو ہم دکان تھوڑی دیر کے لیے بھی چھوڑنے کو تیار. کیا خالی جی اکثر آپ اپنے بازاروں میں دیکھیں، شہروں میں دیکھیں، ہم بھی اسی اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں جس اللہ کے کلمے کی طرف ابراہیم علیہ السلام لا الہ الا اللہ کی طرف دعوت دیتے تھے. تو انہیں کیا کہا، بیوی بچے کو یہاں چھوڑ دو، اور کچھ پتہ نہیں ہے کتنے عرصے کے لیے چھوڑنا ہے، اور کوئی ظاہری نقشہ نہیں ہے. تو ہم خود موازنہ کریں کہ اللہ رب العزت نے جو واقعہ بیان فرمایا ہے قیامت تک کے انسانوں کو بتلانے کے لیے کہ بن دیکھے اللہ کی ذات عالی پر ایمان کیا ہوتا ہے. ہم تو نقش و شکلوں میں اللہ ماشاء اللہ پھنسے ہوئے ہیں نا. اللہ کچھ دے دیتے ہیں تو ہم چھوڑنے کو تیار. ہمارے ایمان کی سطح یہ کہ چھوڑا نہیں جاتا ہم سے. برابری نہیں چھوڑی جاتی، رشتہ داری نہیں چھوڑی جاتی، شادی بیاہ نہیں چھوڑے جاتے. اللہ کا موذن کہتے رہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ بڑے ہیں بھائی، جو کچھ کر رہے ہیں اللہ اس سے بڑے ہیں. ہم کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے لیکن یہ چھوڑا نہیں جاتا ہم سے. واقعہ ہم بھی کہہ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں، سننے کی حد تک بہت اچھا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کو بولنے کا بھی حکم نہیں تھا. وہ ترغیب بھی دے دیں میں 40 دن کے بعد واپس آ جاؤں گا، کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ پیسے بھی رکھے ہوئے ہیں، یہ چیزیں بھی رکھی ہوئی ہیں. 40 دن کیا 2-3 مہینے کا راشن رکھا ہوا ہے. کچھ نہ راشن ہے نہ بولنے کا اجازت ہے. اونٹ کا رخ پھیرا. اب حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورت ذات ہیں، نبی تو ابراہیم علیہ السلام ہیں، ان کی اہلیہ ہیں، لیکن چونکہ ان کی صحبت میں ہیں اس کے باوجود ظاہر کا تاثر تو انسان لیتا ہے. یہ ہو کیا رہا ہے بھی ہمارے ساتھ؟ کچھ بتایا بھی نہیں کس لیے چھوڑ رہے ہیں اور کیوں چھوڑ رہے ہیں اور کتنے عرصے کے لیے چھوڑ رہے ہیں. تو انہوں نے پوچھا جی آپ کس لیے چھوڑ رہے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام خاموش. یہ بھی نہیں کہا کہ میں تو بولنا چاہ رہا ہوں لیکن اللہ کی طرف سے اجازت ہی نہیں ہے. تو پھر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک تاریخی جملہ فرمایا جو ہمارے آپ کے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے. تو یوں کہا کہ کیا اللہ کا حکم ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس بات میں ساتھ دیا کہ اللہ کا حکم ہے. اچھا انہیں بھی نظر تو کچھ نہیں آ رہا تھا کیا ہوگا. آب زمزم تو بعد میں نکلا نا، پہلے تھوڑی نکل آیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اونٹ موڑا تو ساتھ ہی آب زمزم نکل آیا. یوں تھوڑی ہے. تو انہوں نے یوں فرمایا کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے. یعنی جو اللہ کا حکم پورا کرے گا، دکان چھوڑے گا نماز کے لیے، تو اللہ اس کو ضائع نہیں کرے گا. اچھا دکان تو کہیں جاتی نہیں نا، 10 منٹ کی بات ہوتی ہے. لیکن ہم لگتا ہے ہم بھی گئے تو دکان بھی گئے تو باغ بھی گئے. ہمارا کیا توکل ہوا اللہ پہ؟ ہم کس اللہ کو پہچانے؟ کس اللہ کا ہم نے کلمہ پڑھا کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا؟ کہنے کو بہت آسان ہے لیکن اللہ آزماتے ہیں. فرمایا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم آزمائے نہیں جاؤ گے اور یوں جنت میں چلے جاؤ گے. یوں نہیں ہے. یہ آسان معاملہ نہیں ہے کہ بغیر انسان کرے بھی مرضی اور جو ہے نظر پہ چلے، خبر کی
پرواہ نہ کرے اور جنت میں بھی چلا جائے، یوں نہیں ہے۔ خبر پہ یقین کرنا پڑے گا کہ کرنے والے اللہ ہیں۔ آسمان سے ایک قطرہ نہ برسے اور زمین سے غلے کا ایک دانہ نہ اگے، اللہ ہمیں پالیں گے۔ اللہ پالنے پر پوری قدرت رکھتے، اللہ کا رزق کا وعدہ ہے۔ فرمایا کہ آج جتنا انسان اپنی روزی کے حصول کے لیے جو ہے وہ پریشان رہتا ہے اور اس کے لیے اس کے نہ ملنے کا ڈر ہے، اتنا ہی اگر آخرت کا ڈر ہے سیدھا جنت میں جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ چھوڑ کر واپس روانہ ہو گئے، حکم تھا بھی واپس جانا ہے۔ اب حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، تھوڑا سا پانی تھا، تھوڑی سی کھجوریں ہیں، جو بھی توشہ تھا وہ ایک آدھ دن میں ختم ہو گیا، اب کیا کریں؟ شیر خوار بچہ ہے، وہ بھوک سے بلبلا رہا ہے، خود بھی کچھ نظر نہیں آ رہا، نہ چرند ہے نہ پرند ہے نہ کوئی انسان ہے نہ کوئی زیرو ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفا پر جاتی ہیں، پھر مروہ پہ جاتی ہیں، شاید کو قافلہ نظر آ جائے، انہی کو بلا لیں کہ بھائی ہمیں کہیں لے چلو، کہیں تو چھوڑو ہمیں، یہاں سے تو جان چھوٹے، یا کھانے کا کوئی بندوبست ہو جائے، کچھ ہو جائے۔ صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، 7 چکر لگائے ہیں۔ اچھا اللہ اللہ ہے، اللہ رب العزت تو دل کو دیکھتے ہیں، جیسے پہلے باتیں ہیں، دل کو دیکھتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہ رونے بیٹھ گئی کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا حکم تھا تو ہمارا کیا قصور تھا اس میں، وہ خود رہ رہتے ہیں، ہمیں کیوں یہاں چھوڑ دینا۔ اس کو کوئی گلہ شکوہ نہیں کیا، جو حال اللہ کی طرف سے آ جائے اس پہ گلہ نہیں کرنا، شکوہ نہیں کرنا، اللہ کی طرف سے حال ہے، ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ ٹھیک ہے، ظاہر کے اعتبار سے کوئی انسان دوڑ شوڑ لگاتا ہے، لگا لے، لیکن نگاہ کسی اور طرف نہ ہو، زبان پہ کوئی ناشکری کا کلمہ نہ ہو۔ اللہ رب العزت کو ان 2 چھوٹی پہاڑیوں کے درمیان ان کا جو ہے وہ دوڑنا اور اتنا پسند آیا کہ کوئی نبی، کوئی ولی اور کوئی غوث، کوئی قطب جو ہے عمرہ حج نہیں اس کا قبول جب تک یہ چکر نہ لگا لے۔ اللہ دلوں کو دیکھتے ہیں، ان کے دل کے جذبے کو اللہ رب العزت نے ایسا پسند فرمایا کہ قیامت تک اس کو یادگار بنا دیا کہ جس نے ہمارے حکم کو پورا کرنا ہو اور وہ اپنی جان پہ کھیلے گا تو قیامت تک کی عزت ہم عطا فرمائیں گے۔ پھر وہاں سے اللہ رب العزت نے ایسا چشمہ جاری فرمایا، اب مکے میں پانی نہیں نکلتا، لیکن وہاں سے ایسا اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے پانی نکالا ہے کہ جو وہاں نہیں بھی گیا تو اس نے بھی وہ پانی پیا ہوگا۔ وہ حج عمرے سے لوگ آتے ہیں، آب زمزم کی بوتلیں لے کے آتے ہیں، سارے مسلمانوں کو اللہ نے وہ پانی پلایا، ہر زمانے میں پلایا۔ تو میرے بھائی دوستوں بزرگوں، اللہ رب العزت کی جو قدرت کے اظہار کے واقعات ہیں ان کا ہم بار بار اس لیے دہراتے ہیں کہ اس کلمہ لا الہ الا اللہ کی حقیقت ہمیں بھی اللہ رب العزت کو اس کا ایک کچھ شمع کو ذرہ نصیب فرما دے۔ یہ صرف زبان کے بول نہیں ہے، یہ تو دل کی ایک کیفیت ہے، کلمے کی جگہ دل ہے، اور اس کلمے کی حقیقت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے محنت کروائی۔ اچھا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ کے نبی ہیں، برگزیدہ لوگ ہیں، مقرب ترین لوگ ہیں، ان کو اللہ رب العزت حالات سے گزار رہے ہیں، امتحان لے رہے ہیں۔ حالانکہ تربیت بھی اللہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی براہ راست خود فرماتے تھے، لیکن پھر بھی ان کو حالات سے گزارا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام امام الانبیاء ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، سردار الانبیاء ہیں، آپ کے پاس کوئی نبی نہیں ہے، سارے نبیوں کے امام ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ مکے سے نکلتے ہیں، پہلے تو جو ہے وہ 100 کافر دروازے پہ کھڑے ہیں تلواریں لے کے۔ اب یہ تو نہیں پتا کہ کیا ہونا ہے،
آپ علیہ الصلوۃ والسلام دروازے سے نکلے، حکم آ گیا تھوڑی سی مٹی لے کے ایسے ہوا میں پھینکو. ان کی طرف کتنی جانی تھی؟ وہ تو 100 تھے. ایک مٹھی میں کتنی مٹی آتی ہے، تھوڑی سی ایسے پھینکی ہے، سارے سب کی کو اللہ رب العزت نے وقتی طور پر نابینا کر دیا. لیکن خطرہ تو تھا، یہ تو نہیں تھا کہ وہ تلواریں لے کے کھڑے ہوئے تھے جو آئیں گے سارے کٹھے وار کریں. نعوذ باللہ. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام امام الانبیاء ہیں، کیسے کیسے حالات سے اللہ رب العزت گزار رہے ہیں. پھر وہاں سے چلے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں، اور کسی نے کہا جی کو محسوس ہوا ہے کوئی یہاں سے گزرے ہیں. اندر کمرے میں کہ کوئی نہیں ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امانتوں کے لیے چھوڑ گئے تھے. تو غار ثور تک جو ہے پہنچے ہیں، تو یہ بھی پیچھے پہنچ گئے. وہ فوجی کو لے کے بھائی کہاں گئے ہیں، پیچھا کرو. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہاں سے نکل جائے؟ تو بڑی ہمارے لیے بےزتی کی بات ہے. تو فوجی جو ہے وہ قدموں کے نشان ڈھونڈتا ڈھونڈتا جو ہے وہ وہاں تک پہنچ گئے جس غار میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ہے وہ چھپنا پڑا امام الانبیاء کو. دنیا دار الاسباب ہے. تو وہاں انہوں نے جب تھوڑا ٹھہرے ہیں تو دیکھا کہ یہ تو غار کے منہ پہ پہنچ گئے. قدموں کے قدم جو ہے وہ اس کے نظر آنے شروع ہو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ تو ہمارے بالکل نزدیک پہنچ گئے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ آپ ہم نہ کریں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اچھا یہ کلمات نہیں ہوتے صرف کہ جی انسان سن لے اور بول لے. سننا بھی آسان ہے اور بولنا بھی آسان ہے، لیکن ایسے موقع پر اللہ کا لفظ زبان پر آنا یہ اصل ہے کہ اللہ کی ذات ہمارے ساتھ ہے، ہم اکیلے نہیں ہیں. میرے بھائی دوستوں کو ہمیں آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہم پہ بھی اللہ حال لاتے ہیں تو کتنی دفعہ ہماری زبان سے حال آنے پہ یہ کلمہ نکلتا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. حال آنے پہ انسان کی نگاہ جہاں جاتی ہے بس کوئی اس کا علاج ہے. تو اللہ کرے ہمارے ایمان کی سطح بھی ایسی ہو جائے کہ ہمارے دل کا وجدان ہر آن ہر گھڑی اللہ رب العزت کی ذات عالی کی طرف ہو، جو ذات جو ہے وہ حفیظ ذات ہے. حفاظت اللہ کرتے ہیں. حفاظت ہتھیاروں میں نہیں ہے، فوجوں میں نہیں ہے، دنیا کے نقشوں میں نہیں ہے. اللہ چاہے تو حفاظت کرے. فرعون کے ساتھ کتنی فوج تھی؟ لاکھوں کی فوج تھی اس کے ساتھ، لیکن اللہ کا نافرمان تھا. تو یہ واقعات اس لیے کہ فرمانبرداروں کے ساتھ اللہ ہے، نافرمانوں کے ساتھ نہیں ہے. جو اللہ کی نافرمانی بھی کرے اور یہ بھی کہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، تو یہ بات چلتی نہیں ہے. یہ بات اللہ کے قابل قبول نہیں ہے. اللہ تو ان کے ساتھ ہیں جو اللہ کے ہو کر چلتے ہیں، اللہ کے بن کر چلتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے عجیب واقعہ ہے وہ. یعنی فرعون کی ایسی دہشت تھی کہ 60-70 ہزار بچے جو ہے اسی شبے میں قتل کروا دیے. صرف ایک شک تھا کہ ایک بچہ آئے گا، نجومی نے کہا تھا نا، ایک بچہ آئے گا تمہاری حکومت ختم کرنے کا سبب بنے گا، اور ان دنوں میں اس کی جو ہے وہ اسی سرسے کے اندر اس کا دنیا کے اندر آنا ہوگا. تو جو بچہ ہوتا فوجی جاتے قتل کر دیتے.
تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کیا جب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو وہ پریشان کیا کرے، تو اللہ رب العزت نے ان کے دل میں ڈالا کہ اس کو صندوق میں بند کر کے جو ہے وہ پانی میں بہا دو، یہ دریا جا رہا ہے اس میں بہا دو۔ تو دریا میں بہاتے ہیں تو ویسے مرتے ہیں، ویسے گھر رکھتے ہیں تو یہ فوجی گھر رہے ہیں، گلیوں میں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، ذرا سی کہیں شنگن ہوتی ہے پہنچ جاتے ہیں۔ چونکہ اللہ کی طرف سے الہام تھا، وحی تھی، انہوں نے جو ہے صندوق میں رکھا، موسیٰ علیہ السلام کو دریا کے سپرد کر دیا، اللہ کے سپرد کر دیا، چلو بھائی۔ وہ صندوق بہتا 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 جو ہے فرعون کے محل پہ پہنچ گیا۔ تو فرعون حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں ایمان لائی، ان کے ساتھ بیٹھا تھا تو دیکھا کہ ایک بچہ ایسے صندوق میں جو ہے وہ بہتا ہوا آ رہا ہے۔ تو اللہ کی شان، جس فرعون کے صدارتی محل سے یہ حکم جاری ہوا تھا کہ بچوں کو قتل کرنا ہے، اسی محل کے اندر اللہ رب العزت نے اس بچے کو پناہ دے دی۔ حفیظ اللہ ہے۔ جب اللہ حفاظت پہ کرنے پہ آئے تو اس کے گھر پہ، اس کے محل میں حفاظت کروائیں جس جہاں سے حکم جاری ہو رہا ہے کہ بچوں کو قتل کرنا ہے۔ اللہ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہے۔ اچھا، پھر صرف یہ نہیں کہ اس محل میں حضرت آسیہ جو بعد میں ایمان لائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے کہنے پر انہوں نے اپنا بیٹا بنایا۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام جو کہ شیرخوار تھے تو مختلف ماؤں کو بلائیں کہ بھائی اس کو دودھ بھی پلاؤ واقع، تو یہ کسی کے طرف متوجہ نہ ہوں۔ تو پھر ان کی کوئی عزیز تھی، انہوں نے جا کے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بتایا کہ اس خدمت کے لیے وہ بلا رہے ہیں اور آپ ہی کا بیٹا وہاں پہنچا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے لیے اللہ رب العزت نے فرعون کے محل سے وظیفہ جاری فرمایا اپنے بچے کو دودھ پلانے کے لیے۔ اللہ اللہ ہے، جو چاہتے ہیں اپنے قدرت سے کرتے ہیں، کرنے میں کسی ضابطے کے پابند نہیں ہے۔ تو یہ واقعات میرے بھائی دوستوں بزرگوں ہم اور آپ اس لیے دہراتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بیان فرمائے قیامت تک کے انسانوں کی ہدایت کے لیے کہ اپنے ایمان کو ہم پرکھیں اور اللہ کو پہچانیں کہ اللہ کرنے میں کسی ضابطے کے پابند نہیں ہے، کہ نقشہ ہوگا، کوئی شکل ہوگی، کوئی ہمارے ساتھ کوئی ہوگا تو پھر ہمارے کام بنے گا، ہمارے لیے بس اللہ کافی ہے۔ یہ جو بات بار بار ہم کہتے ہیں نا جی کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، تو اللہ کے غیر کی ہمیں نفی کرنی پڑے گی۔ فرعون بھی اللہ کا غیر تھا نا، اس سے کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام اس کے محل میں پرورش پائی، ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا تو کیا ہوا؟ اللہ رب العزت نے جو ہے وہ لقد جو ہے صحرا اور سنگلاخ پہاڑوں کو جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے کیسی جو ہے آج جو ہے وہ رونق جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنا گھر بنایا وہاں ابراہیم علیہ السلام سے۔ تو اس لیے جو کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، اس میں اللہ رب العزت نے جو جنت کی کنجی ہے، اور اس کے بغیر تو کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور ہر نبی کو اللہ رب العزت نے اپنی معرفت، اپنی پہچان کروانے کے لیے فرمایا کہ کسی نبی کو ہم نے نہیں بھیجا کہ یہ کلمہ ان کی طرف وحی نہ کیا ہو۔ تو اس کلمے کی حقیقت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے جو ضابطہ بنایا ہے وہ کوشش اور مجاہدے اور محنت کا بنایا ہے۔ اچھا، دل تو ہمیں نظر نہیں آتا کہ دل میں کلمہ کتنا پہنچا ہے۔ تو اعضاء و جوارے جیسے چلتے ہیں نا، ویسے اس کے دل میں وہ کلمہ ہوتا ہے۔ اگر اعضاء و جوارے جو ہے انسان کے اللہ کے حکموں کے مطابق چل رہے ہیں، آنکھ ویسے چل رہی ہے جیسے اللہ کا حکم ہے، ہاتھ پاؤں زبان ویسے چل رہے ہیں جیسے اللہ کا حکم ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کلمے کی کچھ کنور دل کے اندر کسی نہ کسی درجے میں موجود ہے۔ اور اگر آنکھیں اپنی مرضی سے چل رہی ہیں، زبان اپنی مرضی سے چل رہی ہے، ہاتھ پاؤں اپنے حساب سے چل رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ کلمہ دل میں پہنچا نہیں ہے۔ فرمایا کہ زبان اور
دل کا فاصلہ تو ایک بالشت کا ہے، لیکن یہ سفر جو ہے یہ اتنی جلدی طے نہیں ہوتا، اتنی آسانی سے طے نہیں ہوتا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مسجد کے مؤذن ہوئے، سفر حجر ساتھ ہوئے، اور فرمایا کہ اے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہارے قدموں کی آواز میں اپنے سے پہلے جنت میں جو ہے وہ سنتا ہوں۔ یہ مقام اللہ رب العزت نے تب عطا فرمایا جب وہ مختلف مراحل سے گزرے ہیں۔ مکے کے گلیوں میں ان کو گھسیٹا جاتا، اور تپتی جو ہے وہ مکے کی ریت پر ان کو لٹا کر پتھر کی چٹانیں اوپر رکھی جاتی ہیں، اور صبح شام جو ہے ان کو جو ہے وہ پیٹا جاتا، لیکن انہوں نے رخ نہیں پھیرا اللہ سے۔ کسی نے کہا کہ اے بلال، اتنے تم اپنے اللہ کو احد احد کہہ کے یاد کرتے ہو تو اتنی قدرت والے تو تمہیں بچا نہیں لیتا؟ نعوذ باللہ۔ تو یوں نہیں فرمایا کہ جی بس دیکھیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے، یوں نہیں مایوسی کے کلمات نہیں، بلکہ یوں کہا کہ بلال کا رب دیکھنا چاہتا ہے کہ بلال کچا ہے کہ پکا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی دوستوں بزرگوں، ہمیں بھی اللہ دیکھیں گے کہ ہم کچے ہیں کہ پکے ہیں۔ اللہ کی طرف سے آزمائش تو دنیا میں، دنیا دارالامتحان ہے۔ یہاں انسان کو اللہ رب العزت نے خواہشات پوری کرنے کے لیے نہیں بھیجا۔ دین کے جتنے دین میں اللہ نے کامیابی رکھی ہے، آپ حضرات بار بار یہ بات سنتے ہیں، کہتے ہیں کہ کامیابی اللہ کے ہاتھ میں، اللہ نے کامیابی کے لیے دین مرحمت فرمایا ہے۔ تو دین کے جتنے بھی احکام ہیں وہ انسان کی خواہش کے خلاف ہیں۔ روزہ ہے، کس کا دل چاہتا ہے کہ بھائی بھوکا رہے، لیکن روزہ رکھنا ہے، اللہ کا حکم ہے، انسان کی طبیعت کے مال سے ہر ایک کو محبت ہے۔ فرمایا کہ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، انسان مال کی محبت میں بہت پکا ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ اچھا، زکوٰۃ کو اللہ نے فرض فرما دیا کہ پیسے ہوں گے تو پیسے زکوٰۃ دینی پڑے گی، پیسے ہوں گے تو حج پہ لاکھوں روپیہ خرچ کرنا پڑے گا۔ تو اللہ رب العزت نے جتنے بھی احکام مرحمت فرمائے ہیں وہ اس میں بہت زیادہ سختی تو نہیں ہے، لیکن کچھ نہ کچھ پابندی ہے، اس کے بغیر دین نہیں ہے۔ انسان کو اپنے آپ کو پابند بنا کر چلنا پڑے گا کہ اگر اللہ سے وہ کامیابی دین کے ذریعے سے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائی دوستوں بزرگوں، حکم کی قدر حاکم کی قدر کے بقدر ہوتی ہے۔ جتنی دل میں اللہ کی قدر ہوگی، اللہ کے حکموں کی ہمارے دل میں اتنی ہی قدر ہوگی۔ تو سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آ کر اللہ کا تعارف کرواتے، اور اللہ رب العزت نے سارے ہی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ وہ جنت کی خوشخبری سناتے تھے اور جہنم سے ڈراتے تھے، اور یوں بتلاتے تھے کہ دنیا کی زندگی اصل نہیں ہے، اصل آخرت کی زندگی ہے۔ اچھا، دنیا کی زندگی کا کیا اعتبار ہے؟ قبرستان میں جا کر دیکھیں تو ایک دن سے لے کر جو ہے 100 سال تک کی جو ہے وہ قبریں موجود ہیں۔ اب انسان سوچے کہ ایک دن کے بچے کو دنیا میں آنے کی کیا ضرورت ہے، اس نے آیا اور گیا۔ تو اللہ کی حکمت ہے، تو اللہ بہتر جانتے ہیں، لیکن اگر 100 سال والے سے بھی پوچھے تو وہ بھی کہے گا ایک دن یا کچھ اس کا کچھ حصہ میں دنیا میں رہا ہوں۔ میرے بھائی دوستوں کو جو آخرت کی تیاری کرے گا، ایمان عمل کی فکر کرے گا، وہ بھی جائے گا، اور جو تیاری نہیں کرے گا دنیا سے وہ بھی جائے گا۔ اپنی مرضی نہیں ہے دنیا میں، ہمارا کہ نہ آنے میں مرضی ہے نہ جانے میں مرضی ہے۔ آنا بھی اللہ کی مرضی سے، جانا بھی اللہ کی مرضی سے ہے۔ ہم میں سے کون چاہتا ہے کہ دنیا سے چلا جائے؟ اچھے وقتوں میں لوگ آخرت کی ایسی تیاری کرتے تھے
کہ دنیا ان کے دل سے بالکل نکلی ہوئی تھی کہ ہم تو آخرت والے ہیں، دنیا میں تو مختلف قسم کی جو ہے وہ پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، مجاہدے ہیں، اللہ کی طرف سے حالات ہیں، اصل زندگی تو آخرت کی ہے۔ رائیونڈ میں ایک بزرگ فرمانے لگے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے قرب کے زمانے میں جب کسی نیک آدمی کا انتقال ہوتا تھا تو لوگ زیادہ تعزیت نہیں کرتے تھے، ابھی تو کہتے ہیں جو ہو جی کس طرح ہو گیا جی، کیا بیماری ہو گئی تھی جی، کیسے ہوا جی، اچھا جی بڑا افسوس ہوا جی فلاں کا انتقال ہو گیا۔ کہتے اس وقت کوئی نیک آدمی دنیا سے جاتا تھا تو لوگ تعزیت نہیں کرتے تھے، بلکہ یوں کہتے تھے کہ تھوڑے دن کے لیے اللہ رب العزت نے دنیا میں بھیجا تھا، اپنا وقت پورا کر کے، امتحان پورا کر کے اب ہمیشہ کی جنت کی طرف جو ہے واپس چلا گیا۔ ان کو یقین تھا کہ واقعتاً اصل زندگی جنت کی ہے۔ اچھا ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں جنت بن جائے، ساری خواہشیں دنیا میں پوری ہو جائیں، تو دنیا تو خواہشات پوری کرنے کی جگہ ہے نہیں۔ میرے ساتھی ایک دن واقعہ بیان کر رہے تھے، کہنے لگے کہ ایک ملک میں ایک صاحب کے پاس جو ہے وہ اربوں روپے تھے، کروڑوں میں نہیں اربوں روپے تھے، تو اب اربوں روپے سے تو ہمارے بھی کام کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اربوں روپے تو بڑی چیز ہوتی ہے، اس سے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ لیکن وہ کہنے لگے کہ وہ اربوں کا جو مالک تھا وہ یہ کہنے لگا کہ میرا صرف منہ کا جو لعاب ہے نا وہ خشک ہوا ہے، جس کی وجہ سے مجھے ایسی پیاس لگتی ہے کہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد مجھے پانی پینا پڑتا ہے، اور پھر میں جو کچھ بھی کھاتا ہوں اس کا کوئی ذائقہ محسوس نہیں ہوتا کہ میٹھا ہے کھٹا ہے کیا ہے، کوئی ذائقہ محسوس نہیں ہوتا، ذائقہ چلا گیا اور جو ہے پیاس آ گئی، اور پھر نیند بھی جو ہے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ آنکھ کھل جاتی ہے پیاس کی وجہ سے، پھر پانی پیو تو پھر تھوڑی سی نیند آتی ہے، تو نیند چلی گئی، اور پھر جب نیند پوری نہیں ہو تو سارا دن جو ہے طبیعت کے اندر چڑچڑاہٹ رہتی ہے۔ ہوا کیا؟ اللہ میں ذہن تھوڑا سا خشک ہو گیا۔ تو دنیا خواہشات پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے، ہم تو کہتے ہیں کہ ہمیں وہ مل جائے جو فلاں کو ملا ہے تو ہماری زندگی سنور جائے گی، تو زندگی ویسے نہیں چلتی جیسے ہم آپ چاہتے ہیں۔ دنیا میں تو اچانک حال آتا ہے، یہ جتنے بھی اسپتالوں میں ہیں اللہ سب کی عافیت فرمائے، ان کو بھی صحت عطا فرمائے، کوئی خوشی سے تو اسپتال نہیں جاتا لیکن جانا پڑ جاتا ہے۔ اللہ کا امر غالب ہو کر رہتا ہے، اکثر لوگ اس کو نہیں سمجھتے۔ تو ہمارے بارے میں بھی جو اللہ کا امر ہے نا زندگی سے موت کے دروازے میں داخل ہونے کا، وہ بھی غالب ہو کر رہے گا، غالب ہو کر رہے گا۔ وہ کسی نے کہا نا جی کہ نظر ہماری دنیا کی طرف ہے، قدم ہمارے جو ہے وہ قبر کی طرف ہے، آخرت کی طرف ہے، دیکھتے ہی رہے ہیں جا کہیں رہے ہیں، دیکھتے ہی رہے ہیں جا کہیں رہے ہیں۔ ہر آنے والا دن ہمیں جو ہے وہ آخرت سے قریب کر رہا ہے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم آخرت کو دور دیکھتے ہو، ہم اس کو قریب دیکھتے ہیں۔ تو سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا تعارف کرواتے اور انسانوں کو اس بارے میں باخبر کرتے کہ بھائی اندھیرے میں زندگی نہ گزارنا، آنکھیں کھول کے زندگی گزارنا، آگے یہ کچھ ہونے والا ہے۔ اچھا موت کے بعد جو دوبارہ زندگی ہے، مسلمان ہونے کے ناطے ہم کہتے تو کچھ نہیں، لیکن جیسا یقین ہونا چاہیے ویسے یقین نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے دل میں بھی یہ خیال آ گیا کہ اللہ کیسے زندہ کریں گے، تو اللہ رب العزت کے خلیل تھے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے ابراہیم آپ کو یقین نہیں ہے کہ ہم زندہ کریں گے؟ کہنے کہ یقین تو ہے لیکن دل کے اطمینان کے لیے پتہ تو لگے کیسے زندہ کریں گے۔ تو فرمایا کہ 4 پرندوں کو پکڑو اور پھر کچھ عرصہ ان کو اپنے ساتھ رکھو، ان کو سدھاؤ اور ان کو آواز دو، پھر وہ تمہاری آواز پہ جو ہے وہ بھاگتے ہوئے آئیں گے، پھر ان کو ذبح کرو اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کرو، پھر ان کو 4 پہاڑوں پہ جا کے رکھو، مختلف پہاڑوں، اور پھر ان کو آواز دو، کہیں گردن ہے، کہیں پنجہ ہے، کہیں چونچ ہے، وہ ساری اکٹھی ہو کے تمہارے سامنے زندہ ہو کے آئیں گے۔
قرآن پاک میں یہ واقعہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا نا، تو ہمیں آپ کو بھی اس سے اپنا یقین بنانا چاہیے کہ ہم نے دوبارہ اٹھنا ہے. جو نہیں چاہے گا وہ بھی مرے گا، جو چاہے گا وہ بھی مرے گا، جو نہیں چاہے گا وہ بھی اٹھے گا، جو چاہے گا وہ بھی اٹھے گا. ایک زندگی ہے جس کی ابتدا ہے اور انتہا نہیں ہے. ایک دفعہ شروع ہوگی تو ختم نہیں ہوگی. 1,00,000 سال کی بات نہیں ہے، 1 کروڑ سال کی بات نہیں ہے، 1 ارب سال کی بات نہیں ہے. وہاں کے ایک سمندر سے ایک سوئی کا ناکے میں جتنا پانی آ جائے تو وہ تو دنیا کی زندگی ہے، اور سمندر کا جو پانی ہے وہ آخرت کی زندگی، اور اس قطرے کو سمندر سے کوئی نسبت تناسب ہی نہیں ہے جو آخرت کی زندگی. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے یوں اس بات کو واضح فرمایا کہ اگر زمین آسمان کے خلا کو رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے، 1000 سال کے بعد ایک پرندہ ایک دانہ لے کر چلا جائے، پھر 1000 سال کے بعد آئے پھر ایک دانہ لے کر چلا جائے، تو فرمانے لگے کہ ایک وقت آئے گا کہ زمین آسمان کے درمیان کے رائی کے دانوں کا جو ذخیرہ تھا یہ ختم ہو جائے گا، لیکن آخرت کی زندگی ختم نہیں ہوگی. اور پھر اگلی بات یہ فرمائی کہ یہ جو وقت گزرا ہے اس کا آخرت کی زندگی سے کوئی نسبت تناسب ہی نہیں ہے. اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو بھی فرماتے تھے کہ بھئی جو اللہ کی مان کر چلے گا، اللہ کا فرما بردار بن کر چلے گا، تو اللہ کی ذات جو ہے بہت قدردان ذات ہے، بہت رحم کرنے والی ذات ہے. اللہ رب العزت فرمایا مجھے کیا ملے گا تمہیں عذاب دے گا. اللہ کی بادشاہت میں کون سا فرق پڑتا ہے کہ 2-4 کروڑ کو جہنم میں ڈال دیں، مجھے کیا ملے گا تمہیں عذاب دے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دفعہ ایک ماں اپنے بچے کو ڈھونڈی، وہ بچہ گم ہو گیا. وہ پریشان، کبھی کسی بچے کو چومے میرا بچہ کدھر گیا، کبھی کدھر بھاگے. پھر اس کا بچہ مل گیا تو بہت خوش ہوئی، ماں تھی ظاہر. فرمایا اللہ کا وش معاف فرمائے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے اس ماں سے بھی زیادہ پیار کرتا. تو پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ اس ماں سے بھی زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتے ہیں تو لوگ پھر جہنم میں کیسے جائیں گے؟ فرمایا کہ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے جائیں گے. اللہ کا ایک ضابطہ ہے، اللہ جو حکم دیتے ہیں اللہ چاہتے ہیں پورا کیا جائے، اور جو حکم کو پورا کرے گا دنیا کی تھوڑی سی زندگی ہے. اچھا، مرنے کے بعد نہ روزہ ہے، نہ سروزہ ہے، نہ نماز ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ ذکر ہے، نہ تلاوت ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یہ تھوڑی سی زندگی میں اللہ رب العزت نے بن دیکھے کا معاملہ کیا ہے، اور بن دیکھے پہ اللہ رب العزت نے اپنے ڈر کی وجہ سے مغفرت کا بھی وعدہ کیا ہے اور بہت بڑے اجر کا وعدہ کیا ہے. جو صرف بن دیکھے اللہ سے ڈر کے زندگی گزارے گا کہ واقعی اللہ کی ذات جو ہے اتنی قدرت والی ہے اور اللہ کے ہاتھ میں ہمارا آخری فیصلہ ہے. اس لیے میرے بھائی دوستوں بزرگوں، زندگی اصل آخرت کی ہے اور اس کی تیاری ہے بن دیکھے کا سودا. دیکھنے کے بعد تو جو ہے فرعون کو بھی جب ڈبکی لگی تھی اس کو بھی یقین آ گیا تھا. کہتا میں موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتا ہوں. کہ اب دیر ہو گئی، اب پانی اوپر سے گزر گیا، اب دیر ہو گئی. تو اس سے پہلے کہ ہماری دیر ہو جائے ہم بھی کچھ فیصلہ کریں کہ ہم نے دنیا میں اللہ کی بندگی میں زندگی گزارنی ہے، کلمے کے مطابق زندگی گزارنی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں زندگی گزارنی ہے. اس لیے کہ دین تو سارا کا سارا وہ ہے جو اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے ذریعے سے ہم تک منتقل کیا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں نماز کا حکم فرمایا لیکن تفصیل نہیں بتلائی. تفصیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے بتلائی، اور آپ کی اتباع کا اللہ رب العزت نے ہمیں آپ کو حکم دیا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو اللہ تم سے محبت کرے تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اتباع کرو.
تو اللہ تم سے محبت کرے گا. اور ساتھیوں بھی فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میرا یہ راستہ ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. یہ نبیوں کا کام اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری نبی ہونے کے ناطے ہمارے آپ کے ذمہ کیا ہے. ہم اور آپ اس کام کے ذمہ دار ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری اعمال کی بھی اتباع ہے، پیروی ہے، ان کے نقش قدم پر چلنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے مبارک میں جو درد تھا، وہ جو غم تھا، جو فکر تھی، اس کو بھی اپنانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے میں تو ہو امت کا غم، اور ہمارے دل میں جو ہے وہ اپنے بیوی بچوں سے زیادہ بات آگے نہیں بڑھ رہی ہو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو دنیا کو کچھ نہ سمجھے، جو ہے اس کو تقسیم کرتے ہیں. ازواج مطہرات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ یعنی لاکھوں کے حساب سے آ رہا ہے اور جو ہے تقسیم فرما رہی ہیں، اور اپنے کپڑوں میں پیبند لگے ہوئے ہیں. شام کو روزہ کرنے کے لیے جو ہے وہ افطاری کے لیے بھی کچھ نہیں. دنیا کے ساتھ تو ان کا ایسا معاملہ تھا. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام امام الانبیاء ہیں، اور اللہ کی طرف اللہ رب العزت کی طرف سے فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو اللہ رب العزت ان مکے کے پہاڑوں کو اور مدینے کے پہاڑوں کو جو ہے سونے چاندی کے بنا دے اور ساتھ ساتھ چلے میرے. لیکن فرمایا میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی بندگی میں زندگی گزاروں. ایک دن مجھے کھانے کو ملے تو میں شکر کروں، دوسرے دن جو ہے وہ نہ ملے تو میں صبر کروں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بندگی کیسے فرماتے تھے، عبادت کا کیا حال تھا. فرمایا کہ رات کو نماز کے لیے کھڑے ہوتے، ایک پارہ نہیں، دو پارہ نہیں، 5 6 پارے جو ہے وہ تلاوت فرماتے. کئی گھنٹوں کی نماز ہوتی، اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے. پاؤں مبارک فوراً فرما جاتے. کسی نے کہا جی کہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں. اچھا ہم میں سے کوئی ہے بخشا بخشایا؟ ہم میں سے کوئی بخشا بخشایا نہیں. آپ تو ویسے ہی اللہ کے محبوب ترین نبی تھے، بخشے بخشائے تھے. کوئی غلطی تھی نہیں، اور تھی بھی تو اللہ کے سے معافی تھی. تو فرمایا نے کیا میں اللہ کا فرما بردار بندہ نہ بنوں؟ تو اللہ کی بندگی کیسی ہوتی ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بندگی ہر اعتبار سے کر کے قیامت تک کے آنے والے امتیوں کو سمجھایا ہے کہ جس نے اللہ کی بندگی کرنی ہے اس کو اس طرح اللہ کی بندگی کرنی ہوگی. ہر معاملے عبادات کی لائن سے بھی، معاشرت کی لائن سے بھی، دین کی محنت کی لائن سے بھی، ہر لحاظ سے ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنا ہوگا. اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر سنت جو ہے وہ زمین آسمان سے زیادہ قیمتی ہے. تو جیسے میرے بھائی دوستوں بزرگوں، اس بات کا یقین بنانا پڑتا ہے، اس پہ محنت کرنی پڑتی ہے کہ کرنے والے اللہ ہیں، اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. ویسے اس بات کل میں کہ دوسرے حصے کا بھی یقین ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں میں کامیابی ہے، آپ کی سنتوں میں کامیابی ہے. اس کے علاوہ ہر دوسرے طریقے میں، ہر دوسری ترتیب میں ناکامی ہے. اللہ کے صرف وہی عمل قبول ہوگا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ترتیب زندگی کے مطابق ہوگا. آپ اندازہ لگائیے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل اتباع فرمانے والے تھے، اتباع میں اب اس حد تک وہ جاتے ہیں کہ ایک جگہ سفر میں ایک صحابی ذرا جھک کے گزرے، کچھ بھی نہیں تھا. ساتھیوں نے پوچھا کہ جی آپ یہاں سے ایسے جھک کے کیوں گزر رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ ایک دفعہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سفر کر رہا تھا. راستے میں یہاں ایک درخت کی ٹہنی ایسے جھکی ہوئی تھی، وہ درخت بھی نہیں تھا، ٹہنی بھی نہیں تھی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہاں سے جھک کر گزرے، تو آپ کی اتباع میں یہاں سے جھک کر گزرا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کی ہم اور آپ بھی نیت کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں سے محبت نصیب فرمائے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر طریقہ ہمیں دنیا کے ہر طریقے سے محبوب ہو جائے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ترتیب زندگی میں سب سے زیادہ اہم اور ضروری چیز جو تھی وہ کلمے کی دعوت کے بعد نماز کا اہتمام تھا. ایک مرتبہ یوں فرمایا
حالانکہ کریم نبی تھے، رحمت للعالمین تھے، اپنی امت کے لیے جو ہے وہ اتنا اللہ سے روتے اور دعا کرتے اور ہر آخرت کے مرحلے کے لیے جو ہے کہ میری امت کے ساتھ آسانی کا معاملہ ہو، سہولت کا معاملہ ہو، اور کبھی اپنے غلام حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 9 سال انہوں نے خدمت کی، کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ تم نے ایسا کیوں کیا، لیکن یوں فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ چند نوجوانوں کو لوں، بہت سا ایندھن اکٹھا کروں، اور وہ لوگ جو گھروں میں نماز پڑھتے ہیں ان کے گھروں کو آگ لگا دیں۔ یعنی نماز نہ پڑھنا تو دور کی بات ہے، جو گھر میں نماز پڑھتے ہیں ان کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی سخت جو ہے وہ بات فرمائی کہ میرا دل چاہتا ہے کہ اپنی جگہ کسی اور کو کھڑا کروں مصلی پہ، اور جو گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں ایندھن لے کے ان کے گھروں کو آگ لگا دیں۔ تو اس لیے میرے بھائی دوستوں بزرگوں، ہمیں آپ کو سمجھنا چاہیے اللہ جو حکم دیتے ہیں وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ وقت ہو تو پورا کر لو، وقت نہ ہو تو وقت ہے تو پورا کریں گے، وقت نہیں ہوگا تب بھی پورا کریں گے۔ ہر حال میں اللہ کا بڑا حکم ہے ایمان کے بعد نماز کا، اس لیے فرمایا کہ نماز کے وقت جو ہے انسان سب کچھ کو چھوڑے اور سب کچھ کا خیال بھی چھوڑے۔ اچھا، خیال ہم سے کیوں نہیں چھوڑتا؟ سب کچھ تو چھوڑ دیتے ہیں جو پکے نمازی ہیں، مسجد کے نمازی ہیں ماشاءاللہ، اس لیے کہ ہم نے خیال چھوڑنے کی نیت نہیں کی کہ ہم نماز ایسی پڑھیں گے کہ ہمارا کوئی کہیں اور خیال نہ جائے۔ اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے کہ نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو، ویسے نہ پڑھو جیسے ایک دوسرے کو پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فلاح پا گئے وہ ایمان والے مومنین جو اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ آپ خالی کلمے خالی نماز کی بات کرتے ہیں، تو خالی کلمے خالی نماز سے کیا ہوگا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہم تو کہتے ہیں کہ خالی کلمے خالی نماز سے ہوگا، جو جاندار کلمے جاندار نماز سے ہوگا، جو اللہ کی طرف سے فیصلے ہوں گے، جو اللہ کی طرف سے مدد آئے گی، جو اللہ سے انسان کے کام بنے گے، وہ تو جاندار کلمے اور جاندار نماز سے بنے گے۔ تو نماز پہ میرے بھائیو دوستوں کو اس کا یقین بنانا پڑے گا کہ اللہ زندگی بناتے ہیں، اعمال پہ بناتے ہیں، اعمال کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پہ ہونا ضروری ہے۔ اور اللہ رب العزت کے خزانے لامتناہی ہیں، اللہ سے تو انسان عزت کے بھی خزانے ہیں، رزق کے بھی خزانے ہیں، چیزوں کے خزانے ہیں، ہر مسئلے کا حل اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ کرتے ہیں، اعمال پہ کرتے ہیں۔ نماز اللہ کا بہت بڑا حکم ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب بھی کوئی مشکل امر پیش آتا فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے، اور یوں فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، اور دعا بھی ہے کہ یا اللہ جیسے دنیا والوں کی آنکھیں دنیا کی چیزوں سے ٹھنڈی ہوتی ہیں، اسی طرح ہماری آنکھوں کو اعمال سے جو ہے وہ ٹھنڈا فرما۔ ہمارے تو دل میں ٹھنڈک محسوس ہو جب اللہ کا حکم پورا کرے اور صحیح طریقے سے پورا کرے۔ کسی چیز پر اللہ رب العزت نے جو ہے وعدہ نہیں فرمایا کہ میں جنت دوں گا۔ جھوپڑی میں رہتے تھے، محل میں پہنچ گئے جنت مل جائے گی، یوں نہیں ہے۔ ایک چھوٹی سی نوکری تھی، سب سے بڑے عہدے پہ پہنچ گئے جنت مل جائے گی، یوں نہیں ہے۔ دنیا میں تو بڑی عزت بنتی ہے، ایک سپاہی تھا جو ہوتے ہوتے اوپر پہنچ گیا، بڑی عزت بن جاتی ہے، لوگ بھی کہتے تھے کتنے مقدر ہے اس کا۔ اللہ کے کوئی قیمت نہیں، اللہ کے جو قیمتی ہے وہ انسان نماز میں اوپر چل رہا ہو، نماز اس کی بہتر سے بہتر ہو رہی ہو، وہاں کہ ہر نماز ایسے انسان پڑھے جیسے آخری نماز، جس کو پتا ہو میری آخری نماز میں کیسے پڑھے گا بھائی، کیا وہ سوچے گا ادھر ادھر؟ تو نمازوں پہ میرے بھائی دوستوں کو ہمیں آپ کو محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ذمے ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہونے کے ناطے کہ ہم اور مسلمانوں کی بھی فکر کریں کہ وہ نماز کا اہتمام کرنے والے ہیں۔
جہنم جو اللہ کا قید خانہ ہے، اور ایسا قید خانہ ہے کہ جو وہاں جائے گا، جیسے جنت کا تصور نہیں ہے نا، ویسے جہنم کا بھی تصور ہم دنیا میں نہیں کر سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک دفعہ اللہ کی طرف سے بہت زور سے آواز آئی، تو پوچھا کہ جانتے ہو یہ کس چیز کی آواز تھی؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے یوں فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں کتنی زور سے آواز کس چیز کی ہے۔ تو میں کہ 70 یا 100 سال پہلے جہنم کے کنارے سے ایک پتھر لڑکایا گیا، آج اس کی تہہ میں جا کے لگا، کتنی گہری ہوگی وہ جہنم۔ تو مسلمان بھی وہاں پہنچے ہوئے ہوں، تو کافر ان سے کہیں گے تم لوگ کیسے پہنچ گئے، تم تو کلمے والے تھے، مسلمان تھے۔ تو کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے، نماز نہیں پڑھتے۔ اور دوسری بات یہ کہیں گے کہ ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، یعنی بدنی عبادت بھی نہیں تھی، مالی عبادت بھی نہیں تھی۔ تو دین خالی نہیں ہے کہ خالی جو ہے وہ انسان یوں سوچے کہ میں جیسے کیسے بھی زندگی گزار لوں جنت میں پہنچ جاؤں گا، یوں نہیں ہے۔ اللہ آزمائیں گے۔ نماز میں بھی انسان کی آزمائش ہے بہت تھوڑی، نبیوں کے واقعات تو بہت بڑی بڑی آزمائشوں والے ہیں۔ تو کبھی سفر ہوتا ہے، کبھی کوئی مالی نفع ہوتا ہے، کبھی کوئی اور کام ہوتا ہے، کبھی جسم کا تقاضا ہوتا ہے، آرام کا تقاضا ہوتا ہے۔ اب فجر کی نماز میں نمازیوں کی تعداد کیوں کم ہوتی ہے؟ سارے محلے میں ہوتے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے، کوئی دفتر نہیں ہے، کوئی کاروبار نہیں ہے، پھر کیا ہے؟ راتیں بھی اتنی لمبی ہیں، یعنی 5:15 بجے سورج غروب ہوتا ہے، 7 بجے عشاء کی نماز ہو جاتی ہے، 6:30 بجے 6:15 بجے نمازیں ہیں۔ تو مسلمانوں کے محلے میں نمازی کم کیوں ہیں؟ دنیا کا نقصان بھی نہیں ہے، صرف یہ کہ اٹھا نہیں جاتا۔ انہوں نے درمان صاحب زلالی ایک دفعہ فرمانے لگے کہ جس کے دل کے اندر ایمان کا نور ہوگا اس کی نماز قضا نہیں ہوگی۔ یوں نہیں ہوگا کہ ایمان کا نور بھی ہے اور نماز بھی قضا ہو جائے۔ صحابہ کے زمانے میں کون سی ایسی گھڑیاں تھیں کہ الارم بجتے تھے پھر وہ اٹھتے تھے؟ وہاں تو جو ہے وہ بجلی کا بھی کوئی انتظام نہیں تھا، دیے ہوتے تھے۔ لیکن ایسا کوئی نہیں تھا کہ کوئی مسلمان ہو اور نماز میں شامل نہ ہو۔ کھلم کھلا جو منافق ہوتا تھا وہ جماعت سے رہتا تھا، جو چھپے ہوئے منافق ہوتے تھے وہ بھی جماعت سے نماز پڑھتا تھا۔ میرے بھائی دوستوں، وہ اللہ سے مانگنے کی بات ہے، اس لیے کہ بغیر اعمال کے اللہ کے کوئی سکہ چلتا نہیں، کوئی رشتہ داری چلتی نہیں ہے، کوئی شہریت چلتی نہیں ہے، کوئی برادری چلتی نہیں ہے، سب برابر ہے اللہ کی نگاہ میں۔ وہاں کے اللہ کے نگاہ میں مکرم وہی ہیں جو تقوی والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اللہ ہمیں جو ہے اعمال کی قیمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ جتنی ہم اور آپ اس کی دعوت دیں گے نا، جتنا اس ماحول میں رہیں گے، جتنا ان باتوں کو کریں گے، سنیں گے، پھر ان کی حقیقت دلوں کے اندر آئے گی۔ انسان جو بولتا ہے نا، بس وہی اس کا جو دل میں ہوتا ہے وہی بولتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہماری زبانوں پر دنیا کے تذکرے کم سے کم ہوتے چلے جائیں، دین کے اور اعمال کی بات جو ہے وہ زیادہ ہوتی چلی جائے۔ اس کے لیے اللہ کے فضل سے اللہ رب العزت نے ہمیں آپ کو جو یہ اس زمانے میں دعوت و تبلیغ کے نام سے جو محنت ہو رہی ہے، اس کے ساتھ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں آپ کو کسی نہ کسی درسے کی مناسبت عطا فرما دی کہ لائن تو پتہ ہے کہ بھائی کس لائن کی محنت ہوگی تو کدھر پہنچے گی، کوئی رخ تو تھوڑا سا سمجھ آتا ہے کہ بھائی اس لائن کی محنت میں انسان یہاں پہنچتا ہے۔ اللہ کے فضل سے جو لوگ اللہ کے راستے میں نکلتے رہتے ہیں اور ان ماحول میں چلتے رہتے ہیں، تو اللہ اپنے فضل سے ان کی قربانی کی وجہ سے، انسان کو قربانی تو کرنی پڑتی ہے، دیکھو نا، ایک دن کا کاروبار نہ چل رہا ہو تو انسان ادھر ہی نقصان نہیں اٹھاتا رہتا، کہتے دوسری جگہ کو دکان کھولو بھائی، یہاں تو دکان چلتی نہیں، گاؤں میں کوئی نہیں آتا۔ دنیا کے معاملے میں تو بہت سمجھداری سے چلتے۔ امام غزالی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ لوگ جنت جہنم کی باتیں کرتے ہیں، نہ جنت کا شوق ہے نہ جہنم کا خوف ہے۔
تو کل میرے دل میں خیال آیا کہ شاید یہ لوگ سادے ہیں، ناسمجھ ہیں. پھر میں نے دیکھا کہ دنیا کے کاموں میں تو یہ بہت سمجھدار ہیں، یہ پیسے کا نقصان برداشت نہیں کرتے، تو ناسمجھ تو نہیں ہے. پھر یوں فرمایا کہ پھر مجھے میرے دل میں یہ بات آئی کہ ان کو جنت جہنم کا یقین ہی نہیں ہے. باتیں تو کر لیتے ان کو یقین نہیں ہے. تو میرے بھائیو دوستوں بزرگوں، یہ جتنے بھی غیب کی باتیں ہیں ان کا یقین آ جائے، اللہ کی ذات کا یقین آ جائے، اللہ کی بات کا یقین آ جائے. اس کے لیے اللہ رب العزت نے یہ دعوت و تبلیغ کے نام سے ہمیں آپ کو جو محنت عطا فرمائی ہے، جس میں انسان چلتا رہتا ہے تو اللہ کے فضل سے دین کا علم کی علماء کے ساتھ، دیندار لوگوں کے ساتھ انسان کی صحبت رہتی ہے، ان کے ساتھ رہنا ہوتا ہے، اللہ کے گھروں میں رہنا ہوتا ہے. اس کی برکت سے اللہ رب العزت قربانی کرتا ہے، اپنے گھر کی آسائشوں کو چھوڑتا ہے، اپنے دنیا کمائی کے نقشوں کو چھوڑتا ہے. اور اللہ تو دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے لیے کون کیا چھوڑ رہا ہے. جو دینے والے تو اللہ ہیں، تو اللہ پھر اپنے فضل سے ایمان کا نور عطا فرماتے ہیں، جن سے انسان کو کی نگاہ آخرت پہ پڑتی ہے اور دنیا سے ہٹتی ہے. کہتے ہیں کہ دنیا ہاتھ سے نکل جائے نا تو انسان کنگال ہو جاتا ہے، اور دل سے نکل جائے تو ولی ہو جاتا ہے. دنیا ہمارے دل سے نکل جائے، اور دنیا اگر تھوڑی سی اللہ کے دین کے لیے لگ بھی جاتی ہے، مال کی کمی آ بھی جاتی ہے، تو انسان اس کو برداشت کرے اللہ کے لیے، اور دنیا تو مقدر کے ساتھ ہے، اس سے مقدر کی دنیا تو کہیں جاتی نہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے بڑے تاجر تھے مکے کے. 6 ریشم کی دکانیں تھیں، ایک نہیں 6 کی 6 قربان کرتے، اور پھر سارا مال اللہ کے راستے میں دے. یوں نہیں ہے. ہر زمانے کے اندر اللہ رب العزت نے دیکھا ہے کہ اللہ کے لیے کون کیا قربان کرتا ہے. اللہ ہمیں بھی اس قربانی میں آنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ کو پہچاننا کہ اللہ کو کیا پسند ہے. ہم وہ کر لیں گے تو اللہ وہ کر لیں گے جو ہم چاہتے ہیں، ہم وہ کر لیں گے جو اللہ چاہتے ہیں تو اللہ وہ کر دیں گے جو ہم چاہتے ہیں. تو اللہ ہم سے دین کی محنت کا کام لے لیں، اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما دیں. اور میرے بھائیو دوستوں بزرگوں، اصل تو اللہ کی یاد ہے کہ انسان کسی حال میں بھی اللہ کو نہ بھولے. اور نماز کے لیے بھی اللہ نے فرمایا کہ نماز قائم کرو ہماری یاد کے لیے. اور اللہ کو اپنی یاد اتنی پسند ہے کہ ایک دفعہ سبحان اللہ انسان کہتا ہے تو احد پہاڑ سے زیادہ جو ہے اس کو ثواب عطا فرماتا ہے. وہ پہاڑ کہاں اور سبحان اللہ کہاں. تو اللہ کی یاد میں زندگی گزرے، تسبیحات کا اہتمام ہو، تلاوت کا اہتمام ہو، موقع محل کی دعاؤں کا اہتمام ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے اعمال کی حفاظت کا اہتمام اخلاق کو بہتر بنانے سے ہو. اس لیے کہ اعمال نامہ وزنی ان کا ہوگا جن کے اخلاق بہتر ہوں. صحابہ کے اخلاق ہم بات تو کرتے ہیں کہ جی وہ ایک کو پیاس لگی انہوں نے دوسرے کو پانی بھیج دیا، یعنی شہادت کے وقت جان کنی کا وقت ہے، دوسرے کو بھیج دیا، تیسرے کو بھیج دیا، واپس آئے، پہلا شہید دوسرے شہید. کہنا آسان ہے، لیکن کتنا اعلیٰ ترین اخلاق ہے کہ اپنی موت کے وقت بھی جو ہے دوسرے کو ترجیح دے. تو ہر مسلمان کے لیے ہم پچھنے والے ہوں، ہر ایک مسلمان کی عزت اپنی عزت سے زیادہ ہمیں جو ہے وہ اس کو ترجیح دیں، اس کو فوقیت دیں. ہر مسلمان کلمہ گو کی قدر ہمارے دل کے اندر ہو. اللہ ہمیں ایمان والی، اخلاق والی، اعمال والی، اخلاص والی زندگی عطا فرما دیں. اس کے لیے میرے بھائیو دوستوں کو اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے، اور مقدور بھر محنت کرنی چاہیے، اور دین پر چلنے کے لیے ان لوگوں کی مصاحبت اور صحبت اختیار کرنی چاہیے جو ہمت سے، حوصلے سے اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں. اگر ان لوگوں کے ساتھ رہیں گے نا جو وقت نہیں لگاتے، اللہ کے راستے میں نہیں جاتے، تو ہمارا جذبہ نہیں بڑھے. اس لیے کہ انسان ماحول کے ساتھ، آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انسان اپنے دوست کے مذہب بھی ہوتا ہے، جیسے دوست ہوتے ہیں ویسے وہ ہوتے ہیں. تو اللہ کے راستے، اللہ کو دین پسند ہے، دین کی محنت پسند ہے. اور دین کی محنت کے لیے تو اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کی شہادت کو بھی جو ہے وہ برداشت فرمایا. نبی شہید ہوئے ہیں، نبیوں کو قتل کیا گیا، نعوذ باللہ. لیکن یوں نہیں ہوا کہ بھئی آخر تک جانا، لیکن جب وہ مارنے لگے تو پیچھے ہو جانا. یوں نہیں اللہ نے کہا. آخر تک جانا، شہید ہونا پڑے، شہید بھی ہو جانا. نبی علیہ السلام کے دندار مبارک جو ہے وہ شہید ہوتے ہیں، اور
اور جو ہے سر پہ جو ہے وہ خوف جو ہے وہ گھستا ہے، یوں نہیں ہے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو اس پہ تیار کرنا کہ دین کا کام ہمارے ذمہ ہے، اور اللہ سے مانگ کر ہر قیمت پہ ہم نے اس کو کرنا ہے۔ سارے اس کے لیے نیت کرتے ہیں جی انشاءاللہ۔ تو ایک تو ہماری زبان کی نیت ہے، ایک یہ ہے کہ جب تک اللہ ہماری نیت کو قبول نہ کروا لے انسان اللہ سے مانگتا ہے۔ جیسے نوکری ہوتی ہے نا، یہ نہیں کہ میں نے ایک جگہ درخواست دی تھی اور نوکری نہیں لگی، ایک جگہ دیتا ہے، دوسری جگہ دیتا ہے، تیسری جگہ دیتا ہے، جب تک نوکری نہ لگ جائے تو اللہ سے ہم مانگتے رہے کہ یا اللہ مجھے ساری دنیا کے انسانوں تک اپنے کلمے کو پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ میرے بھائی دوستوں کو اللہ یہ نہیں دیکھتے کہ کس کے بس کیا ہے، جب اللہ پسند کر لیتے ہیں تو ساری دنیا اس کے لیے جو ہے ایسے سمیٹ کر رکھ دیتے۔ صحابہ کے بس کیا تھا، یعنی ایک غزلے کے اندر پاؤں میں پہننے کے لیے جو ہے جوتے بھی نہیں تھے، چیتھڑے باندھ کے جو انہوں نے سفر کیے ہیں۔ بعد میں اللہ رب العزت نے ساری دنیا کا مال ان کے قدموں میں ڈھیر دیا۔ تو یوں نہ دیکھیں کہ ہم لگے گا کیا، یہ دیکھیں کہ ملے گا کیا۔ شیطان تو ڈراتا ہے انسان کو فقر سے کہ یہ چلا جائے گا وہ چلا جائے گا۔ انسان اپنے آپ کو سمجھائے کہ اللہ نے قبول کر لیا تو ایک ایک روپے پہ 7-7 لاکھ صدقے کا ثواب دیں گے، ایک سبحان اللہ 49 کروڑ سبحان اللہ کا ثواب دیں گے۔ ہمارے آپ کے محنت کرنے سے جتنا دین دنیا میں آئے گا قیامت تک کے انسانوں میں نسلوں میں چلے گا، ان سالوں کا اجر ہمیں آپ کو ملے گا۔ ہمارا یہ کرنے اول کا ہیرا ہے، یہ کام نہیں، اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مومن کے جان اور مال کو جنت کے بدلے میں خریدا۔ تو جب کوئی چیز بک جاتی ہے تو وہ اپنی نہیں رہتی، پھر انسان ویسے خرچ کرتا ہے جیسے وہ کہتا ہے جس سے سودا ہو گیا ہوتا ہے۔ تو جیسے اللہ کہتے ہیں، جیسے اللہ چاہتے ہیں، جو اللہ کو پسند ہے، ویسے ہم اپنے جان اور مال کو خرچ کرنے کی نیت کریں۔ اللہ کی کریم ذات ہے میرے بھائیو دوستوں بزرگوں، ہمیں اللہ اتنا نہیں آزماتے جیسے پچھلوں کو آزمایا، اور دعا بھی ہے کہ اللہ ویسے نہ آزمائے جیسے پچھلوں کو آپ نے آزمایا۔ تو پہلے درجے میں تو نیت ارادہ ہے کہ نیت ارادہ بھی وقت کے تعین کے ساتھ ہو۔ ایک ہوتا ہے جی کر لیں گے، اچھا وہ کرتے کرتے نیت کئی سال گزر جاتے ہیں۔ مولوی جمیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک اس نسبت سے ایک واقعہ بیان فرماتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جب حج کے موقع پہ دعوت دیتے تھے تو ایک قبیلے کے کچھ لوگ آئے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کہا اپنی کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو ان میں کچھ سمجھدار جو تھے وہ کہنے لگے آپ کی بات تو صحیح ہے، دیکھنے میں بھی اللہ کے نبی ہیں، ساری خوبیاں بھی ہیں ان میں، تو کیوں نہ ہم ان پہ ایمان لے آئیں۔ تو ان میں سے ایک نے کہا کہ کون سی ایسی جلدی ہے، اگلے سال حج پہ آئیں گے، تھوڑا سوچ لیتے ہیں پھر کلمہ پڑھ لیں گے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے، پھر 10 سال کے بعد جو ہے حجۃ الوداع کے موقع پہ واپس گئے، تو پھر ان قبیلے کے ایک نوجوان نے آ کے کہا جی ایسے ایسے آپ نے ہمیں دعوت دی تھی، تو ہم یہ چند لوگ ہیں وہ آپ پر ایمان لانے کے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا بھی باقی کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا جی اس عرصے میں باقیوں کا تو انتقال ہو گیا۔ تو یوں فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ شیطان نے ان کو کل کے جو ہے وہ وسوسہ ڈال کر ہمیشہ کی جنت سے محروم کر دیا، ہمیشہ کی جہنم کی طرف بھیج دیا۔ تو اس لیے انسان زیادہ لمبا نہ کرے وقت، یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اگر یہ دیکھے کوئی اور کر سکتا ہے تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اور صحابہ نے تو سب کچھ داؤ پہ لگا کر اللہ کو راضی کیا تھا، تو ہم سے تو قربانی تھوڑی مانگی جاتی ہے۔ ہوا کہ صحابہ نے تو ایک ہی چلہ شروع کیا تھا، ایمان لانے میں شروع کیا، موت پہ ختم ہوا تھا جا کے۔ اور صحابہ کی تو وہ بھی ترتیب تھی کہ 4 سے 6 مہینے جو ہے وہ اللہ کے راستے میں رہتے تھے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، آپ حضرات میں سے جو حضرات نقد تیار ہیں چلے کے لیے 4 مہینے کے لیے، وہ حضرات جو ہے پہلے ارادوں کا اظہار فرما دیں، باقی حضرات تشریف رکھیں۔ آخر میں فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ بخشے بخشائے اپنے گھروں کو لوٹو، اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدلتے۔ اس وقت جانے کی فضا نہ بنائے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔
اللہ کی طرف متوجہ رہیں اور ساتھی جو ہے وہ تشکیل والے تشکیل فرمانے. ایک دفعہ انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے 10 نیکیاں ملتی ہیں, کر لیتا ہے تو 10 گنا بڑا زیادہ ثواب ملتا ہے اللہ کے فضل سے. جی فرمائے جی ماشاءاللہ, کون تیار ہے بھائی نقد 4 مہینے کے لیے 40 دن کے لیے دین کی محنت کے لیے؟